بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ماہ صفر المظفر کی آخری تاریخ میں آج موجود ہیں۔ آج کے دن کا سورج جب غروب ہوگا تو ایک نئے مہینے کا آغاز ہوگا۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ شریف میں نے اس لیے کہا کہ ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہے۔ ولادت باسعادت ہوئی آپ کی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس زمانے کے جس حصے میں جس مہینے میں سرکار کی آمد ہو، ولادت ہو، اس میں آپ کی ولادت کی وجہ سے شرف نہ آئے، فضیلت نہ ہو، اس میں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اسلام کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، دنیا کا بھی یہی قانون ہے، دنیا کا بھی یہی مسلم ضابطہ ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ کیا کہ منسوب کے اندر منسوب الیہ کی نسبت کی وجہ سے ضرور کچھ نہ کچھ اثر آتا ہے۔ ایک آدمی کی نسبت آپ کسی دوسرے آدمی سے کرو گے، کسی بڑے آدمی سے، یہ آدمی جس کی آپ نسبت کر رہے ہیں یہ اگرچہ معمولی سا کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو آدمی وہ بڑا آدمی ہے تو اس کی بڑائی کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں ضرور آئے۔ معلوم ہوتا ہے، آج دیکھیے مثال دے کے بھی سمجھائے دیتا ہوں، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 14 اگست ہے، جو پاکستان کے ہمارے وطن کی آزادی کا دن ہے، یوم آزادی کہلاتا ہے۔ آج میں آ رہا تھا، ہر طرف جھنڈے نظر آ رہے تھے، سفید اور سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کسی نے اپنے گھر پہ لہرایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی پہ لہرایا ہوا ہے، کسی نے اپنے محل پہ لہرایا ہوا ہے، ہر طرف جھنڈے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ اور بھی یہ جو ہمارے ملک کا دارالخلافہ ہے یا ہمارے صوبوں کے جو صوبائی دارالخلافہ ہے، وہاں بڑی بڑی تقریبات ہو رہی ہیں۔ آج آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی میں ہو رہی ہے، اور ایسی تقریبات بھی ملیں گے جہاں بڑے بڑے جھنڈے اونچائی پہ لہرا کے ان کی پرچم کشائی ہو رہی ہوگی، پھولوں سے نشاور ہو رہے ہوں گے، بڑے بڑے افسر سلیوٹ مار رہے ہوں گے، سلامی دے رہے ہوں گے اسی جھنڈے کو، پرچم کو۔ پاکستان کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو سبز اور سفید کپڑا ہے جس پہ چاند اور تارا بھی بڑا ہوا ہے، یہ کوئی کپڑا مکے مدینے سے تھوڑا ہے جو اتنی اس کی عزت کر رہے ہیں، آپ احترام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ سلامی دیتے ہو آپ، اور کوئی پامال کرے تو اسے سزا دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو اس کو۔ تو یہی حاصل پور سے، چشتیاں سے، بہاولپور، اپنے مقامی شہروں سے، دکانوں سے کپڑا لے کے یہ بنایا گیا ہے، مکے مدینے سے یا غلاف کعبہ سے تو نہیں کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ مکہ مدینہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ دونوں شہر ہمارے لیے بڑے مبارک، مقدس، متبرک شہر ہیں۔ وہ شہر بھی نسبت کی وجہ سے ہی بڑے بنے،
کہ ان کی نسبت بھی کسی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے وہ مقدس ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ سے لوگ آتے ہیں، تبرک لے کے آتے ہیں، جو چیز دیتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں تبرک ہے جی، یہ تبرک۔ حالانکہ وہ چیزیں وہاں کی بنی ہوئی بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات چائنا سے بن کر آتی ہیں، دوسرے ملکوں سے بن کے آتی ہیں، لیکن مکہ المکرمہ کی جب ہوا لگ کے آتی ہے، مدینہ منورہ سے جب ہوا لگ کے آتی ہے تو ان کی شان بڑھ جاتی ہے کہ نسبت ہو گئی مکے سے اور مدینے سے۔ اور بھئی اگر مدینہ منورہ کی کھجور ہمارے پاس آ جائے یا مکہ المکرمہ کے آب زمزم آ جائے تو انہیں تو ہم بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں، بہت ہی محترم سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم پانی ہے نا، کھجور ہمارے ہاں بھی پانی ہے، کھجور ہے، اس کھجور کی نسبت مدینہ منورہ سے، مدینہ الرسول سے، نبی کے شہر سے۔ وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے سر آنکھوں پہ رکھنے والی ہوتی ہے۔ دیکھو مدینہ کی کھجور سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان کا واقعہ ہے یہ۔ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے اور بڑے مقربوں میں سے تھے، اور یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا مقربین میں سے، اس سے اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی، تھوڑا سا چھوٹا گناہ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر لیتے ہیں، پکڑ کر لیتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے۔ اور ہمارے جیسوں کے لیے جتنی چاہے بے ادبیاں ہوتی رہیں، بے احترامیاں ہوتی رہیں، ہمیں کوئی ہماری تنبیہ نہیں ہوتی۔ تو وہ چونکہ اللہ کے مقربین میں سے تھے، اللہ کے حبیب سے بڑی محبت کرنے والے تھے، سچے عاشق رسول تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے صرف جلوس نکالنے والے۔ حج کرنے گئے، حج سے فارغ ہو گئے تو دیار حبیب پہ حاضری دے دی، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب وہاں جب گئے، ان کا مزاج تھا دہی کھانے کا، کھانے کے ساتھ دہی بھی کھاتے تھے، بعض لوگوں کا ہوتا ہے ناشتے میں بھی دہی کھاتے ہیں اور کھانے میں بھی کھا لیتے ہیں کوئی۔ انہوں نے بازار سے دہی خریدا اور کھانے کے ساتھ جب دہی کھانے لگے تو دہی کھٹا نکلا، ترش نکلا۔ ان کے زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا بے دہانی میں کہ مدینہ الرسول کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے، ہمارے شہر کا دہی تو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ بس پھر دہی کھا لی انہوں نے، پھر بھی ترش کو بھی کھا لیا، لیکن رات کو جب سوئے تو خواب کے اندر سرکار تشریف لائے، بڑے غضبناک لہجے میں فرما رہے ہیں، او بے ادب، او گستاخ، نکل جا حدود مدینہ سے باہر، میرے شہر سے باہر نکل جا، تو یہاں میری محبت کا دم بھر کر آیا ہے، دعویٰ محبت کا لے کر آیا ہے، یا چیزوں کے مزے چکھنے کے لیے آیا ہے؟ اب دیکھو دہی تو کھٹا ہی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، کھٹے کو اگر کھٹا بھی کہہ دیا تو کوئی غلط تھوڑا کہا تھا، لیکن بات ہے نسبت کی، ادب کی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے اس کی ہر چیز سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، اس کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، نسبت کی وجہ سے۔ ہم صحابہ کو کیوں اچھا کہتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، صحابہ کوئی نبی تھوڑا تھے جو معصوم تھے گناہوں سے، نہیں، گناہ بھی ہوتے تھے ان سے، لیکن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صرف معاف نہیں کیا، قرآن میں اعلان بھی کر دیا ان کا۔ مہاجرین میں سے کوئی صحابی ہے، انصار میں سے کوئی صحابی ہے،
شروع ابتدائی اسلام میں سے کوئی صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر کوئی صحابی ہوا، جنگ احد میں، بدر میں، غزوہ احزاب میں کسی موقع پہ بھی وہ اسلام لایا اور آخر وقت تک ایمان کی حالت میں رہا، اور اس نے زیارت اپنی آنکھوں سے کر لی، آپ کی مجلس اٹینڈ کر لی۔ اب ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ انگلی اٹھا کے کہیں کیوں لڑے تھے یہ آپس میں، کیوں جنگیں کی انہوں نے، ان سے تو یہ بھی گناہ ہوا، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، باوجود گناہ ہونے کے معاف کر دیا اللہ نے۔ جب اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ہم اور آپ جج کیوں بنے، ہم آپ وکیل کیوں بنے؟ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کا لفظ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ قیامت تک کے لیے یہ اولئک هم المؤمنون حقا، سارے مومن ہیں اور پکے سچے مومن ہیں یہ۔ تو یہ ساری نسبت کی وجہ ہے کہ حضور سے نسبت تھی صحابہ کی، اس لیے ہم نہیں ان کے خلاف کوئی کسی عدالت میں مقدمہ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پرچم جو ہے پاکستان کا آج جو بڑے بلندی پہ لہرائے جا رہے ہیں، یہ غلاف کعبہ سے نہیں کاٹا گیا، مکے مدینے کے تھانوں میں سے کپڑا نہیں آیا، یہ یہیں سے بنا ہے، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ وطن کی طرف، پاکستان کی طرف۔ پاکستان کا معنی پتہ کیا ہے؟ پاک جگہ، عربی فارسی کا لفظ ہے یہ، پاک ستان کا معنی جگہ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا گلستان، اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا باغ، پھولوں والی جگہ، گل کا معنی پھولستان کی بنے جائے، قبرستان، قبرستان کا معنی جہاں قبریں ہی قبریں ہوں اس جگہ، پاکستان کا معنی پاک جگہ۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے جھنڈے کی، تو اس لیے اس کپڑے کا جو ہے عزت، احترام، اکرام بڑھ گیا کہ بلندیوں پہ لہرانے لگا۔ اس لیے کہ وطن سے محبت کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں بچپن گزرا، وہیں لڑکپن گزرا، وہیں جوانی گزر لی آپ کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، وطن ہے آپ کا۔ لوگوں نے بڑا تنگ کیا، توحید کی وجہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ کوئی نہیں، میری زمین بڑی وسیع ہے، یہاں نہیں اسلام پہ عمل کرنے دیتے تو چلو اور جگہ چلے جاؤ، یثرب چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے نا مدینہ کی طرف، تو مکے سے اپنے وطن سے جب باہر نکلے تو مکے کو مخاطب کر کے چہرہ ادھر کر کے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مکہ، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مجھے محبت ہے تجھ سے، اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو اپنا وطن ہرگز نہ بناتا، چونکہ مجبور تھے، اللہ کا حکم آ گیا، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا جی چلو مکہ چھوڑ دیا، محبت ہے پھر بھی، اب مدینہ وطن اختیار کر لیا۔ اب جب مدینہ وطن اختیار کیا تو مدینے میں شروع میں صحابہ کا دل نہیں لگا، بعض مسلمانوں کا بیمار ہو گئے، آب و ہوا موافق نہ آئی۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، کیونکہ اب یہ وطن بنا ہوا تھا، یا اللہ مدینے میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دلوں میں وہی محبت ڈال دے جو مکے کی محبت تھی،
بلکہ مکے سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ڈال دی. اب یہ وطن بن گیا تو اس کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بھی وطن کی دعا مانگنا، اس سے محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت بھی ہے اور اسلام کا حکم بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی جب گھر بنایا اللہ کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ذکر فرمایا، فرمایا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، اس وطن کو امن والا بنا دے. تو کسی جگہ امن ہونا یہ اولین اور بنیادی چیز ہے اس ریاست کی، اس ملک کی، جو آج ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے بھی تو جو عہد کیا تھا نا اس کی پاسداری نہیں کی. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں. دیکھو جب پاکستان بننے لگا نا، بعض ہمارے علماء اکابر نے مخالفت کی تھی کہ نہیں صاحب تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا وطن تھا ہندوستان. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بڑی محبت تھی. ہر شخص کو جو سلیم الفطرت ہوگا اپنے وطن سے محبت ضرور ہوگی اسے. ان کے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں ہندوستان ہے ہی ہمارا، کیوں تقسیم ہو اس کو. اس لیے انہوں نے، کچھ علماء نے مخالفت کی اس وجہ سے کہ وطن ہے ہمارا. لیکن بھائی جب وہ پاکستان بن گیا، یہاں آ گئے تو اب اس کی محبت کرتے ہیں. جیسے سرکار مدینے میں چلے گئے پھر مدینے سے محبت ہوگی. اب وہ اسی کی حفاظت کر رہے ہیں. کہتے ہیں وعدہ پورا کرو، اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کی پاسداری کرو، قرآن و سنت کا نظام نافذ کرو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، مکہ مدینہ. بالکل دیکھو مسجد ابھی بنائی نہیں آپ نے، مشورہ کرتے ہیں آپ کہ جی یہاں مسجد بنائے، ضرورت ہے. تو کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں. آپ کمیٹی والے کہتے ہیں یہاں نہیں بناتے ہیں، اس جگہ دوسرے محلے میں بناتے ہیں، وہاں زیادہ آبادی ہوگی، وہاں ضرورت ہے مسجد. تو مسجد بنانے سے پہلے اگر مخالفت ہو تو کوئی گناہ نہیں. وہ بھی اپنی رائے میں مخلص ہیں، آپ بھی اپنی رائے میں مخلص ہیں. اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو، بنانے سے پہلے اگر مشورے میں کوئی اختلاف کرتا ہے، یہاں نہیں وہاں بناؤ، وہاں نہیں یہاں بناؤ، اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن مسجد جب بن گئی، اللہ کا گھر بن گیا، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، میں اس کو گراؤں گا، منہدم کروں گا، یہ کروں، یہ اللہ سے غداری ہے، یہ ہے بغاوت. جب بن گئی تو پھر اسی میں نماز پڑھنی ہے، اسی کو آباد کرنے کا، اسی کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جب وہ پاکستان بن گیا نا، وہ اسے مسجد سمجھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام آئے. لیکن جب تک یہاں سود کا نظام رہے گا یا قرآن و سنت کے جاننے والوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آئے گا، قیامت تک یہاں اسلام نہیں آ سکتا. دوسرے دشمن جو دشمنان اسلام ہیں ان کی حکومت رہے گی. آج بھی انہی کی ہے. اگرچہ مسلمان نظر آئیں گے وزیر اعظم صدر وغیرہ، لیکن بجٹ جو بنتا ہے وہ بھی غیر مسلموں کے ہاتھوں بنتا ہے. ہمارا ہر یہاں حکم جو بھی بنتا ہے، جو آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے، وہ سب جو اسلام کے مطابق بننا چاہے اس میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک میں امن نہیں ہے. آج بھی اگر عہد کریں نا، آج عہد کا دن ہے، اللہ سے آج عہد کرو. آپ 14 اگست 1947 کو عہد کیا تھا، آج 80 سال کے قریب 79 سال کے قریب ہو رہے ہیں. عہد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکرانے کے نفل بھی پڑھنے چاہیے. صرف یہی نہیں کہ بس
ناچ گانا ہو جائے، ترانے ہو جائے، جھنڈیاں لگا لیں، لہرا لیں، کھا لیں اور پی لیں. نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں آزاد ریاست عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا. اور اللہ سے عہد کرو کہ یا اللہ ہم عوام بھی حکام بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو جھنڈا ہے اس کی نسبت اس وطن کے ساتھ ہے. جو سلیم الفطرت انسان ہوگا اس کے دل میں اس وطن سے محبت ہوگی، وہ اس جھنڈے سے بھی محبت کرے گا، اس ملک کی ہر چیز سے محبت کر کے اس کی زمین سے بھی محبت کرے گا. اور جیسے دنیا کے اندر یہ قانون ہے، اسلام کے اندر بھی یہی ہے. دیکھو یہ رومال ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، شفاف ہے. اس کی نسبت میری طرف ہے کہ میرا رومال ہے یہ، اور میں ایک عام گناہ گار آدمی ہوں. تو اس چھوٹے سے آدمی کی نسبت کا اثر بھی اس میں تھوڑا سا ہی ہوگا. اس لیے آپ اس کو وضو کر کے تولیہ بھی بنا سکتے ہیں، چہرہ صاف کر لیں. آپ چاہیں تو نیچے بھی بچھا کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ اس سے اور کام بھی جو چاہے لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، جائز ہے آپ کے لیے. لیکن بھئی اگر اسی رومال کو کتاب اللہ کا غلاف بنا دیا جائے، ایک مرتبہ اس کو قرآن کریم کے اوپر لپیٹ دیا جائے، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت کر دی جائے، اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس سے تولیہ بنائیں، نیچے بچھائیں، جوتے صاف کریں، جس چیز میں چاہیں استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار زمانے کے جس حصے میں، جس مہینے میں تشریف لائیں، اس حصے کے اندر، اس مہینے کے اندر شرف نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس میں شرف آئے گا. بلکہ آج تک وہ جگہ بھی محترم اور مکرم اور محفوظ چلی آ رہی ہے جس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس مکان میں آپ کی ولادت ہوئی، وہ جگہ بھی قابل احترام ہے. لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، وہ جا کے موجود ہے. اس لیے کہ اس زمین کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، وہ بھی قابل احترام ہو گئی. جس وقت اور جس ساتھ اور گھڑی جس مہینے کی نسبت ہوگی، وہ بھی قابل احترام ہوگی. بلکہ میں تو ایک درجہ اوپر چڑھ کے بھی کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، ہمارے علماء نے لکھا ہے. اگرچہ ہمارے بعض علماء کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی ان میں محبت نہیں ہے حضور کی، یہ میلاد نہیں مناتے جی، یہ درود نہیں پڑھتے جی، یہ سلام نہیں پڑھتے جی. جھوٹے الزام ہیں، بہتان ہیں، تہمتیں ہیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، جسم مبارک، مدینہ منورہ میں زمین کے جس حصے کو چھو رہا ہے نا، مس ہے جس کے ساتھ. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر آپ کا جسم محفوظ ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، حرام ہے ان کے اوپر کھانا، محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر زمین کے جس حصے کو اس وقت چھو رہا ہے، وہ زمین کا حصہ عرش معلیٰ سے بھی بڑھ کے ہے، عزت میں، احترام میں، ادب میں. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا، عرش معلیٰ تو بہت بڑی چیز ہے. بھئی اس میں کوئی شک نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس عرش پہ بیٹھیں، اس تخت پہ بیٹھیں جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستقیم ہے، اگر اللہ کا جسم اس سے چھوتا ہو، پھر تو اس تخت کا درجہ اس زمین سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی شان زیادہ ہے. تو اللہ کی نسبت بھی زیادہ ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھیں گے، چھوئیں گا اللہ کا جسم. لیکن بھئی اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وجود سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ کوئی تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تخت ضرور ہے، کرسی بھی ہے اللہ کی، کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اتنی بڑی کرسی جو زمین و آسمانوں کو تھمے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ لیکن بھی اگر آپ کرسی کے اوپر بھی قرآن میں آیا ہے کرسی، ثابت کریں کہ اللہ کرسی پہ بیٹھنے والے، اس کا مطلب کرسی بڑی ہوگی، اللہ میاں چھوٹے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھو نا، ممبر بڑا ہے تو میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں تو چھوٹا ہوں تو ممبر بڑا ہے۔ ہرگز کرسی کا یہ مطلب نہیں، ہرگز تخت کا یہ مطلب، وہ تو حکومت مراد ہے۔ کرسی کہتا نہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ایک سربراہ تھے، انہوں نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، چند مہینوں سالوں کے بعد اللہ نے دکھا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ یہ تو جو تکبر کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیتے ہیں کہ تکبر تو میری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو میری چادر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ زمین کا، روئے زمین کا وہ حصہ جو جسد اطہر سے چھو رہا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی اس کا درجہ فضیلت میں بڑا ہوا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند واخر دعوانا الحمد للہ۔